اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ڈاکٹر یہ صاحب کی اسٹریم ہو رہی تھی اور اس کے اندر ایک سوال کیا گیا، ضیاء رسول بھائی نے کیا۔ تو سب سے پہلے تو وہ جو اب میں کیا کہوں، کٹا تحقیق کی ہے، اب تو وہ کہنا ہی چھوڑ گیا ہے۔ تو یہ جو کٹے والا مبلغ ہے، اس نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی، مگر انتہائی نکما جواب، جس کے اندر اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود شہداء کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ خدا پہ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا نے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا، ہمیں منع کر دیا کہ آپ منع ہو جاؤ، آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ ان کو شرم آنی چاہیے، ان کے جو بڑے کرتے آ رہے ہیں آگے، یہ امت بھی اسی لڑی پہ لگی ہوئی ہے، ابھی اللہ پہ اعتراض کریں گے۔ چلیے تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے آگے چونکہ میں اس کا جواب اس لیے دیتا کہ اس نے جو بھی کہا ہے وہ ساری ہیں اس نے غلط بیانیاں کی ہیں، اور اس کا اس جواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ یہ تو کٹے والا، یہ تو کٹائی کرے گا جہاں کرے گا۔ تو چلیے آگے، میرے کزن جی بھی کچھ اس کی تعویلات کرنا چاہ رہے ہیں، مرزا صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان کا کلپ سننے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں یہ دو نمبریاں کرتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو پہلے بتاؤں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ رضائی بھتیجا بیٹھا ہے آپ کی پکڑ کرنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم کے ساتھ اس درود مبارکہ کی برکت کے ساتھ، اس درود کی برکت کے ساتھ اللہ نے مجھے جو اسلام کی دولت دی ہے وہ اسی وجہ سے دی ہے کہ میں آپ کے جھوٹوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کروں۔ تو آئیے میرے کزن جی کا تھوڑا سا کلپ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ کیا کچھ بات کی جا سکتی ہے اور اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ صلی جزا۔ جی ضیاء الدین بھائی، آپ کو ویسے تو انہوں نے جواب دے دیا ہے، لیکن الحمدللہ میرے پاس وہ اصل تحریر بھی موجود ہے۔ الحکم 17 نومبر 1900 میں پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا، اس میں سے آخری حصے کو ایز یوزول جو ضیاء رسول صاحب ہیں یا ان جیسے جو ہیں وہ بیان کر کے اور باقی تحریر کو چھپا کر جو ہے وہ اور پھر اس کو توڑ مروڑ کر ایک سٹوری گھڑ لیا کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اصل تحریر پڑھاتے ہیں، اس میں سے دکھلاتے ہیں۔ جس طرح کہ جری بھائی نے بیان کیا، یہ کہ غالی شیعہ تھے، ان کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تحریر لکھی، اور وہی جو ہم نے عرض کیا پروگرام کے پہلے حصے میں بیان کر رہے تھے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت ہے وہ حکم و عدل کی ہے۔ آپ نہ مانیں، اگر وہ خدا کی طرف سے ہیں، وہی امام مہدی ہیں، وہی مسیح موعود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جو حیثیت دی ہے وہ ہے حکم و عدل کی۔ ہم چونکہ مومنین ان کو حضرت مسیح علیہ السلام کو حکم و عدل مانتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ تحریریں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شیعہ صاحب سے مخاطبہ۔ تو دوستو، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی، میرے کزن جی کی۔ یہ کہتے ہیں کہ غالی شیعہ تھا، انہوں نے ہیڈنگ بھی دکھائی، اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ حاکم عادل ہیں، ہم ان کو حاکم عادل مانتے ہیں۔ چلیے میں بھی کچھ تحریر آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں اپنے کزن سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ کون سا حاکم عادل ہے جس کو عورتیں دباتی ہیں؟ یہ کون سا حاکم عادل ہے جو عورت اس کے پاؤں دباتی ہے، یہ پھر اسے ایک ہومیوپیتھک دوائی دیتا ہے اس کے پوچھے بغیر ہی کہ یہ اس کو دے دو تاکہ یہ اس کے رحم میں درد ہے؟ یہ کون سا حاکم عادل ہے؟ کیسے پتہ چل گیا اس کو؟ یہ کون سا حاکم عادل ہے جو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں ہے، کبھی کہتا ہے یروشلم میں ہے، کبھی کہتا ہے فلسطین میں ہے، کبھی کہتا ہے بلاد شام میں ہے، اور اس کے اوپر طرابلسی کی گواہی بھی دیتا ہے؟ یہ کیسا حاکم عدل آپ نے بنا لیا ہے جو بادشاہ کے بیٹے کو عیسیٰ ابن مریم بنا رہا ہے، سراسر قرآن کے خلاف جا رہا ہے؟ یہ کیسا حاکم عدل آپ نے مانا ہے؟ کس کو مان لیا، کس کو بنا دیا؟ جو آتم کے بارے میں پیش گوئی تو کرتا ہے
اور کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے، پھر ساری رات سارے مرزئی بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، یہ خود ساری رات ٹہلتا رہتا ہے، پھر مریدوں کو لگاتا ہے، وہ دانوں پہ دم درود بھی پڑھتے ہیں، پھر یہ خود جا کے پھینک کے آتا ہے ویران کنویں میں، پھر بھی آتھب نہیں مرتا۔ یہ کس کو آپ نے حاکم عادل بنا لیا ڈاکٹر صاحب؟ کوئی ہوش کے ناخل نے، آپ پڑھے لکھے لگتے ہیں مجھے، معذرت چاہتا ہوں لفظ سخت ہے میرے، چونکہ یہاں پہ معاملہ کس کا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ کس کو آپ نے بنا لیا حاکم عادل؟ حاکم عادل یہ ہوتا ہے کہ جس کو 1901 سے پہلے تک اس کو سمجھ نہیں آ سکی کہ ختم نبوت ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی۔ 1901 سے پہلے وہ کہتا ہے کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے، کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ 1901 کے بعد خود نبوت کا اعلان کرتا ہے، دعوے کرتا ہے، قرآن پاک کی اسی قرآن سے پھر آیات پیش کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جی نبوت جاری ہے۔ یہ کون سا حاکم عادل ہے؟ یہ حاکم عادل نہیں ہے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق یہ کذابوں میں شامل ہے۔ آپ کہتے ہیں حاکم عادل ہے، یہ دجال ہے، آپ کہتے ہیں حاکم عادل ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو اس کی نہیں سمجھ آ سکی۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، انگریزوں کو جب انڈیا کے اندر جو معاملہ بنا تو اس نے مشورہ دیا کہ وہاں سے ان کی رنڈیاں منگوائی جائیں جو انگریزوں کو پہنچائی جائے، جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اکیلے رہ رہے ہیں۔ یہ کون سا حاکم عادل ہے؟ کس کو آپ نے حاکم عادل مان لیا ہے؟ کچھ سوچئے، یہ کون سا حاکم عادل آپ نے بنا لیا کہ جس نے اپنی ساری زندگی اس بات پہ زور لگا دیا کہ میری محمدی بیگم سے شادی ہوگی، اشتہار تک دے دیے۔ یہ کون سا حاکم عادل ہے؟ کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ؟ نامراد رہا اس معاملے میں بھی، مگر آخری دم تک اس نے جان نہیں چھوڑی۔ یہ کون سا حاکم عادل ہے جو لڑکیوں کے بینر لگا رہا ہے، پوری دنیا میں اس لڑکی کی تشہیر کر رہا ہے، پھر شادی ہوگی، اس کے بچے ہو گئے، پھر بھی کہہ رہا نہیں یہ بیوہ ہو کے میرے نکاح میں آئے گی؟ یہ کون سا حاکم عادل ہے؟ اور کیا حاکم عادل کی بات پوری ہوئی؟ پھر انشاءاللہ پوری علیحدہ ویڈیو بنا کے اس کا میں آپ کو جواب دوں گا۔ یہ حاکم عادل نہیں ہے۔ چلیے بہرحال آپ کی مرضی ہے، آپ ایسے بندوں کو حاکم عادل مانتے ہیں تو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں۔ بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اس معاملے میں، مگر چونکہ ہمارے ناظرین بہت ذہین فتین ہیں، وہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کس قسم کا حاکم عادل انہوں نے قادیانیوں نے مانا ہوا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں اب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیے آپ نے الحکم اخبار کیوں پیش کیا؟ آپ نے اصل میں دھوکہ دینے کی کوشش کی، یا یوں کہہ لیجئے پھر آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے قادیانی کتب نہیں پڑھی ہوئی، کسی نے آپ کو تراشا بھیج دیا، آپ نے پیش کر دیا آگے۔ یہ دیکھیے یہ میرے پاس پڑھی ہے ملفوظات جلد اول، ٹھیک ہے، اس کا پیج نمبر میں کھولتا ہوں 400۔ ہم تو ان سے جواب دیں گے آپ کو۔ سنیے، یہ دیکھیے میں نے نشان لگایا، یہ پیج آ گیا جی 400۔ یہ دیکھیے یہ وہ عبارت ہے جی ناظرین، یہ دیکھ لیجئے جہاں پہ وہ سوال کیا گیا تھا، اور یہ اوپر پیج ہے، آپ کو شاید نزدیک کرو تو زیادہ آ جائے نظر نا۔ اچھا جی، اب اس سے ایک صفحہ پہلے پیچھے چلوں گا میں۔ اچھا یہ دیکھیے، اس سے بلکہ ایک دو صفحے پیچھے کو اکثر قادیانی کہتے ہیں نا کہ ایک دو صفحے آگے پیچھے پڑھ لیا کریں، تو میں نے کہا چلے ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے۔ تو جب میں ایک دو صفحے پیچھے پہنچا تو مجھے ایک عجیب بات مل گئی جو اس موضوع کے متعلق نہیں ہے، مگر چونکہ آگے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں مرزا قادیانی کہتا ہے انبیاء خبیث امراض سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، یہ ہیڈنگ ہے جی، دیکھ لیجیے آپ، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے خود پڑھ بھی لیجیے کیا لکھا ہے، میں اسکین لگا دوں گا ویسے۔ اچھا کہتا ہے کہ جی انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے مامور خبیث اور ذلیل بیماریوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، مثلا آتشک ہو، جزام ہو، یا اور کوئی ایسی ذلیل مرض جو بیماری خبیث لوگوں کو ہی ہوتی ہے۔
اچھا اب میری بات سنیے، کیا مرزا قادیانی کو کتنی بیماریاں تھیں؟ ڈاکٹر، آپ ڈاکٹر ہیں نا، کہتے ہیں ڈاکٹر ہیں آپ، اور میرے بھی سننے میں یہی آیا کہ آپ نے پاکستان سے MBBS کیا ہے. وہ علیحدہ بات ہے، باہر گئے آپ، وہاں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ جی آپ اس کو فارمیسی کا کورس کر لیں. اس نے بھی فارمیسی کا کورس کیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے وہاں فارمیسی کا کورس کیا. اب باہر کی ڈگری آپ کی فارمیسی کی، اب ڈاکٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ کی ڈاکٹری نہیں چلتی، آپ نے ڈاکٹر یہ اپنے نام کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اب فارماسسٹ لگائیں اپنے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اب وہاں پہ آپ اس کے کاروبار میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. چلے چھوڑے، یہ آپ کا خاندانی مسئلہ ہے، ہمیں کیا. میں تو خیر خواتین کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، معذرت چاہتا ہوں، ہو گئی ہے. اچھا اب مرزا قادیانی کو کون کون سی خبیث بیماریاں تھیں؟ اس کو تو اس سے بھی بڑی بڑی بیماریاں تھیں، تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ سمجھ گئے ہوں گے نا. اب یہاں پہ یہ دیکھیے ناظرین، یہ جو ڈاکٹر یہ نے کہا ہے نا کہ ایک غالی شیعہ کے بارے میں، مرزا قادیانی کی یہی 2 نمبریاں، اس نے بچنے کا ایک راستہ رکھا ہوتا تھا جو اس کی امت آگے اپنا رہی ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو کتاب ہے، یہاں پہ یہ قصہ جو ڈاکٹر صاحب نے پڑھا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، میرے پاس آؤ اور میری سنو. یہ دیکھیں ناظرین، یہ لکھا ہے میرے پاس آؤ اور میری سنو. آگے سارا یہ وہی قصہ جو ڈاکٹر صاحب نے پڑھ کے سنایا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ میں سکین لگا دوں گا. اچھا اب معاملہ یہ ہے، یہ پھر قصہ آگے چلا اور آگے جا کے یہ 400 صفحے پہ آ کے مرزا قادیانی نے لکھا، اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، اب نئی خلافت لے لو. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور نعوذ باللہ مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. ڈاکٹر صاحب سوال تو اتنا تھا کہ جیسے اس میں مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے عام مولوی سے تشبیہ نہ دو، میں آپ کو ذرا بتا دوں، یہ لکھا ہے کہ جی میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میری حیثیت سنن انبیاء کی سی حیثیت ہے، مجھے ایک سماوی آدمی مانو، پھر یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ مرزا قادیانی کو یہ لیول دیتے ہیں جو اس کا لیول نہیں ہے، یہ صرف مرزا قادیانی کی جماعت اس کو دیتی ہے، پوری امت مسلمہ نہیں دیتی. مگر ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ساری دنیا شیر خدا بھی کہتی ہے، مولا علی بھی کہتی ہے، اور ان کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رتبہ دیا ہے وہ ساری امت مانتی ہے اس بات کو. ان کی شہادت جو ہے یہ پھر عام شہیدوں والی شہادت نہیں ہوگی، چونکہ وہ صحابی رسول بھی ہیں اور وہ دماد رسول بھی ہیں، وہ لخت جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند بھی ہیں، نوجوانوں کے جنت کے سردار کے والد بھی ہیں، خود بھی جنت کے سردار ہیں، جن کے بیٹے سردار ہوں گے وہ خود بھی سردار ہوں گے. ان کی شہادت کو آپ پھر معمولی شہادت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مرزا قادیانی کو اتنا درجہ دیتے ہیں اس کے کہنے پر، اور جو درجے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دیے ہیں ان سے کیوں مکرتے ہیں؟ پھر اس نے یہ کیوں بات لکھی؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی عام شہید کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ان کی بیٹی کے خاوند ہیں. اس کو شرم نہیں آئی ان کے بارے میں یہ بات لکھتے ہوئے؟ وہ تو ان کے درجے کی شہادت کو تو کوئی دنیا کا بندہ پہنچ ہی نہیں سکتا. کسی بھی صحابی رسول کی شہادت کو کوئی بندہ آج کا دنیا کا پہنچ ہی نہیں سکتا. تو مرزا قادیانی کو شرم نہیں آئی؟ اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی؟ آپ کو یہی بات وہ ہمارے دوست سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ایسی ہستی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا، نعوذ باللہ مردہ کہنا، یہ توہین ہے. مگر آپ کے لیے کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مرزا قادیانی نے توہین کی، آپ اس کی سائیڈ لیں گے، اس کو بچائیں گے. تو بہرحال چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں.